فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور اور چورنی کا جب چوری ان کی ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا. نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایک حکم نازل فرمایا کہ جو شخص چوری کرے یا جو عورت چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے، اللہ کی جانب سے اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. اب یہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا چوری شدہ مال اور چوری ہونے والی جگہ کے لیے ضروری ہے. یعنی کچھ شرائط کا پایا جانا ان تین چیزوں میں، یعنی چور میں اور چوری شدہ مال میں اور چوری ہونے والی جگہ میں ضروری ہے. وہ شرائط جب پائی جائیں گی تو پھر قرآنی حکم کے مطابق جو ہے وہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چور کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مال مسروقہ کا مالک نہ ہو. مال مسروقہ وہ کہ جس کو اس نے چرایا ہے اس کے تھوڑے سے حصے کا بھی مالک نہ ہو. چوری شدہ مال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 1 دینار یا کم از کم 10 درہم سے کم نہ ہو. 1 دینار ہو یا 10 درہم یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو. اور چوری ہونے والی جگہ کے حوالے سے شرط یہ ہے کہ وہ جگہ محفوظ ہو، یعنی کوئی مکان، کوئی دکان ہو یا جہاں وہ مال پڑا ہے اس جگہ پر کوئی پہرے دار مقرر ہو تو وہ جگہ محفوظ ہو. تو جب یہ تمام شرائط پائی جائیں پھر قرآن کے حکم کے مطابق چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو. اب یہ سزا کیوں مقرر کی گئی؟ تو 2 وجہیں قرآن نے بیان فرمائی کہ جزاء بما کسبا، یہ اس کے کیے کا بدلہ ہے کہ جرم جتنا سنگین ہوگا اس کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوگی. نکالا من اللہ، اور اللہ کی جانب سے عبرتناک سزا ہے. نکال اس سزا کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے. تو اس لیے یہ جو ہے وہ سزا رکھی گئی کہ جب چور چوری کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے تاکہ جو اس نے سنگین جرم کیا ہے اس کا بدلہ ملے اس کو، اور اللہ کی طرف سے اس کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے عبرت پکڑیں اور باز آ جائیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی سزائیں جو ہے وہ بہت سخت اور شدید ہیں. یہ سزا صرف ان عادی مجرموں کے لیے تھی کہ جن کو قید و بند کی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا، جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھا، رعایا کے ہر فرد کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری امت اسلامیہ پر عائد کی، تو اگر ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزائیں سخت اور شدید صحیح لیکن عین حکمت ہے. آپ ذرا خود انصاف کریں نا کہ آپ کی شفقت کا مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری کہ جس کا ساری عمر کا سرمایہ جو ہے وہ راتوں رات لٹ گیا، یا وہ ہٹا کٹا چور؟ آپ ذرا خود اندازہ کیجئے. جب سے ہمارے معاشرے میں مظلوم سے زیادہ ظالم اور لٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفقت و عنایات کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے، تب سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے نا کہ پولیس بھی ہے اور جیل خانے بھی کھچا کھچ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان جرائم ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. لہٰذا جس علاج سے بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ علاج کارگر نہیں ہے، بلکہ وہ علاج کرنا ہوگا بیماری کا کہ جو اس پر کارگر ہو اور اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. وہ علاج کون سے ہیں؟ وہ علاج وہی ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو اگر وہ ان کی چوری جو ہے وہ ثابت ہو جائے. یا کہ ایک خلیفہ حشام کو بھی تہذیب و شائستگی کا دورہ پڑا اور وہ بھی کہنے لگا کہ یہ تو قرآن کی سزائیں بڑی سخت ہیں، لہذا اس نے بھی چور کی یہ سزا جو ہے وہ منسوخ کر دی. 2 سال گزرے. 2 سال میں جب اس نے دیکھا کہ وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو روکنے کا کوئی ہلا کارگر نہیں رہا، تو پھر اس نے 2 سال کے بعد دوبارہ اس کو قرآنی سزا ہی جو ہے وہ نافذ کرنا پڑی.
اور وہ مان گیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر گیا، لہذا اس نے تو اپنی غلطی کا تدارک 2 سال میں ہی کر لیا، اور 2 سال کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ قرآنی احکامات کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، برائیاں ختم نہیں ہو سکتی، اچھائیاں نہیں پھیلائی جا سکتی جب تک ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس کو تو پھر 2 سال میں سمجھ آ گئی، لیکن یہاں ہمارے ہاں حالات اتنے سنگین ہونے کے باوجود بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور قرآن سے جو ہے وہ دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ ہمارے لیے نازل ہوا نا، ہم نے ہی اس کے اصولوں پر عمل کرنا ہے، ہمارے لیے چونکہ نازل ہوا، تو جب ہم اس پر ہی عمل نہ کریں گے اور اس سے دور بھاگتے جائیں تو پھر ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ ان کو سزا دی جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پھر فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جو اپنے اس ظلم کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔